بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے کیونکہ حکومت صرف عمران خان کو قید ہی نہیں رکھنا چاہتی، ان پر ہر طرح کی پابندی بھی لگانا چاہتی ہے، ملاقاتوں پر بھی پابندی رکھی ہوئی ہے، ہر طرح کی پابندی جتنا ہو سکے ان کو تنہائی میں رکھا جائے، کسی طرح سے مینٹل ٹارچر کر کے ان کو منایا جائے کہ حکومت کی شرائط کو وہ مان لیں۔ مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن اب تو صرف یہ نہیں ہے کہ جی عمران خان پر پابندیاں ہوں، وہ کسی سے بات نہ کر سکے، کسی سے مل نہ سکے، اب تو ان کا ایکس اکاؤنٹ بھی بند کروانا ہے، ہر طرح کی پابندی، کوئی رابطہ نہ رہے، اس کی بات نہ ہو سکے، جس طرح چینل پر اس کا نام نہ چلے، اس کی تصویر نہ چلے، اس کا پیغام نہ چلے، اس کا کوئی بیان نہ چلے، اس کی خبر نہ چلے، اور تو اور ان کی پارٹی کے حوالے سے اس طرح کوریج نہ ہو، حتیٰ کہ سہیل آفریدی اگر وہ کہیں جاتے ہیں تو ان کو کوریج اس طرح نہ ملے، ان کی بہنیں اگر منگل کے دن ملاقات کی کوشش کرتی ہیں ان کی بات نہ ہو، تو ہر حد تک حکومت جا رہی ہے۔ اب تو بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کا معاملہ بھی چل رہا ہے، لیکن عدالت میں بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے۔ بعض لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لینے دے کے دینے پڑ گئے کہ جی حکومت ملاقات نہیں کروائے گی تو کیس تو آگے بڑھے گا نہیں، اور اوپر سے عدالت کی توہین ہوتی چلی جا رہی ہے اور کئی مہینوں سے ہو رہی ہے۔ اب عدالت بھی بے بس نظر آ رہی ہے، کیا کرے؟ تو کیس آگے کیسے بڑھے جب تک سلمان قراجہ ملاقات ہی نہیں کر سکتے اپنے کلائنٹ سے، اپنے موکل سے، بانی پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، تو چیزیں آگے کیسے بڑھیں گی؟ اب اس پر عدالت کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ جب تک کلائنٹ سے وہ مل نہیں لیتے، ہدایات نہیں لے لیتے، پوچھ نہیں لیتے، بھائی انہی کا تو اکاؤنٹ ہے، تو کیس آگے کیسے بڑھائیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور اوپر سے حکومت کے لیے اب مخمصہ بن گیا ہے کہ اگر ملاقات نہیں کرواتے تو پھر کیس بھی آگے نہیں بڑھے گا، اس کا پھر فیصلہ کیسے لائیں گے؟ اور عدالت کی بھی سبکی ہو رہی ہوگی کہ جی عدالت بھی ملاقات ہی نہیں کروا سکتی، وکیل کی بھی نہیں کروا سکتی، کیس ان کے پاس پڑا ہوا ہے، کیا تاریخ ڈالتے رہیں گے؟ یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہوا ہے۔ آج جناب 21 جنوری کی یہ بڑی خبر بنی ہوئی ہے، 21 جنوری 2026 کی بڑی خبر، پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست، پی ٹی اے کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے، الٹا پی ٹی اے کو ہی مصیبت پڑ گئی ہے۔ سلمان قراجہ کی بانی سے ملاقات ہو گئی تو 24 فروری کو حتمی دلائل ہوں گے، عدالت یعنی ملاقات ہوگی تو کچھ ہوگا، باقی کیا کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست پر دوران سماعت عدالت نے پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے، پی ٹی آئی وکیل سلمان قراجہ کی بانی سے ملاقات ہو گئی تو 24 فروری کو حتمی دلائل ہوں گے، ملاقات نہ کروانے کی صورت میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد آفس توہین عدالت درخواست میں تفصیلی جواب جمع کروائے۔ یا تو آپ ملاقات کروا دیں، نہیں کرواتے تو پھر توہین عدالت کی درخواست آئی ہوئی ہے کہ عدالت نے حکم دیا ہوا ہے ملاقات کا اور آپ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد تو اب سپریم کورٹ کچھ نہیں رہی، تو عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیا رہ گئی؟ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایسے جج تھے جو ضمیر کے، آئین کے، قانون کے مطابق فیصلے دے رہے تھے، ان کو تو اب کیس ہی نہیں سننے دیے جاتے، ان کو بس کیس ہی نہیں لگتے، ویسے بھی ان کو اب اسلام آباد سے باہر بھیجنے کی تیاریاں ہیں، تو یہ تو اب ہوگا۔ تو اب یہاں پر عدالت بھی بے بسی کا اظہار کرے کہ پھر آپ درخواست ہی دے دیں نا، اس کا جواب دیں، پورا تفصیلی جواب دیں کہ آپ توہین عدالت کیوں کر رہے ہیں، بتا ہی دیں۔ پی ٹی آئی وکیل سلمان قراجہ نے موقف اپنایا، انہوں نے میرے خلاف کیس کیا ہوا ہے لیکن مجھے میرے کلائنٹ سے ملنے کی اجازت نہیں، بانی کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، آپ کے ملاقات کروانے کے 4 نومبر کے آرڈر پر 2 ماہ سے عمل نہیں ہو رہا۔ 4 نومبر کا آرڈر ہے، نومبر، دسمبر گزر گیا، جنوری کی کس تاریخ آ گئی، عمل نہیں ہو رہا۔ سلمان قراجہ نے کہا کہ کیا میں آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے جاؤں؟ جسٹس ارباب محمد طاہر نے سرکاری وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دوسرے فریق کے وکیل کی کلائنٹ سے ملاقات ہوگی تو ہی یہ کیس آگے بڑھے گا، آپ دیکھ لیں رٹ پٹیشن کیا اور پی ٹی اے کا جواب کیا ہے، جو بھی کہنا ہے وہ تحریری طور پر جمع کروا دیں، اس حوالے سے مناسب آرڈر جاری کر دیں گے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 24 فروری تک ملتوی کر دی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 24 کو کیا ہوتا ہے، 24 بھی آ جائے گی تو اب وہی بات کہ جی آگے دیکھتے ہیں، اب تاریخ پر تاریخ، تب تک کچھ ہو جائے، لمبی تاریخیں ڈال دیں، کسی طرح سے کوئی حل نکل آئے، دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ کراچی میں رینجرز پھر ایکٹیو ہے اور بھتہ خوری میں ملوث 4 مسلح ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان بھتہ خوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حالات کراچی کے یہ ہیں، سب سے بڑا شہر ہے، کہ ابھی وہاں پر گل پلازا کا سانحہ ہوا تو اس میں بھی تخریب کاری کی شکایات یا شکوک و شبہات نظر آ رہے ہیں، یہ حال ہے۔ تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن
اعتبار ہی نہیں ہے کہ یہ بھتے لیے جاتے تھے، اگر بھتا نہیں دیتے تھے تو آگ لگا دی جاتی تھی. یہ کراچی میں عام معمول تھا، یہ سب ہوتا تھا. اور اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کچھ عرصے میں یعنی کئی واقعات ہو چکے ہیں انہی علاقوں میں. پورا ایک ریڈیس بنا ہوا ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ سارے واقعات نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد وہی بات کہ انتظامات ہی پورے نہیں ہوتے، یہ حالات ہیں. اچھا، اب اس گرفتاری کے واقعے پر ترجمان رینجرز کے مطابق رینجرز کو ایک نجی گارمنٹس فیکٹری کے مالک نے اطلاع دی کہ 4 مسلح افراد اسلحے کے زور پر فیکٹری میں داخل ہو کر 15 لاکھ روپے بھتہ طلب کر رہے ہیں. اطلاع ملتے ہی رینجرز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے موقع پر پہنچ کر فیکٹری کو گھیرے میں لے لیا اور 4 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان میں عبدالقادر بگٹی، معشوق علی، غلام حسین اور عبدالحکیم شامل ہیں. ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، 1 کرولا کار، 1 موٹر سائیکل، 3 موبائل فونز اور نقدی برآمد ہوئی. ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ گرفتار ملزمان بھتہ خوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہے، جبکہ ان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ پورا گینگ ہے. اب امید ہے انشاءاللہ یہ سارا گینگ ہی پکڑا جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب درخواست کر رہے ہیں جی وزیر اعظم کی بات، ان کی آفر کو قبول کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی. اپوزیشن کو چاہیے کہ مذاکرات سے متعلق وزیر اعظم کی آفر قبول کرے. قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے بغیر ایوان چل نہیں سکتا، تو پھر اتنے عرصے سے قائد حزب اختلاف کیوں نہیں تھے جی سینٹ میں؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو کا مطالبہ ہے کہ مذاکرات شروع کرنے ہیں تو پہلے بانی سے ملاقاتیں شروع کرائی جائیں. ہم نے اپوزیشن کو کئی بار کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے بیٹھیں، ملاقاتوں سے ہی ملاقاتیں شروع ہوں گی، کہ آپ ہم سے ملاقات کریں پھر ملاقاتیں آپ کو شروع کروا دیں گے. وہ کہتے ہیں جی پہلے بانی پی ٹی اے سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. رانا ثناء اللہ نے کہا جی مذاکرات سے متعلق وزیر اعظم کی آفر قبول کر لیں، اور قائد حزب اختلاف کے بغیر تو ایوان چل ہی نہیں سکتا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر میں رابطہ نہیں تھا. اور پھر اس سوال پر کہ ایم کیو ایم برہم ہے کہ ہمیں وزیر اعظم کی طرف سے مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میں جن ملاقاتوں میں موجود رہا، ایم کیو ایم نے تو وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم نظر ثانی کر لیں گے. کراچی کے سانے پر ہر پاکستانی دکھ میں ہے. اپوزیشن کو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات کے لیے وزیر اعظم کی آفر قبول کریں، پھر ساتھ کہتے ہیں آپ کے کچھ شکوے آج کے ہیں اور ہمارے کل کے ہیں. شکوے ہم دونوں کے ہیں. ٹھیک ہے، یہی تو بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن. 2018 کے الیکشنز بھی کریں، 2024 کے بھی کریں، اور پیچھے جانا ہے جائیں، تاکہ اس ملک میں شفاف الیکشنز تو ہو سکیں. تو جب تک یہ نہیں ہوں گے تب تک ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. اعتبار ہی نہیں ہوگا کسی ادارے پر، تو چیزیں آگے کیسے چلیں گی؟ آخر میں جی فارم 47 والوں کے ساتھ بھی فارم 47 والا ہی معاملہ ہو گیا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں جعلی پیزا ہٹ آؤٹ لیٹ کا افتتاح کر دیا. پیزا ہٹ پاکستان نے اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سیالکوٹ برانچ کو جعلی قرار دے دیا. پبلک نوٹس میں کہا پیزا ہٹ پاکستان اپنے موزے صارفین کو آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ سیالکوٹ کینٹ میں پیزا ہٹ کے نام اور برانڈنگ کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک غیر مجاز آؤٹ لیٹ قائم کیا گیا ہے. اب پیزا ہٹ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا کام ہے؟ تو یہ تو فارم 47 آپ نے پیزا ہٹ کے لیے بھی چلا دیا، اور خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع سے وہاں پر اوپننگ کی کرا دی. تو لگتا ہے خواجہ صاحب کے جاننے والے بھی فارم 47 ٹائپ ہی لوگ ہیں. یہ سارا ایک ہی طرح سے سلسلہ چل رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.